درگاہ فقیر منگو پیر۔ کراچی کے مضافات اور کیتھر رینج میں واقع منگو پیر کی پہاڑی ایک ایسی درگاہ کی وجہ سے معروف ہے جو روایات و حکایات کی دبیز تہوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ درگاہ اپنے ساتھ منسلک مگرمچھوں کے تالاب، قدرتی گرم چشموں اور چوکھنڈی قبروں کی موجودگی کی وجہ سے بھی زائرین اور سیاحوں کے لیے دلکشی کا باعث ہے۔ منگو پیر ماحولیاتی، جغرافیائی، تاریخی اور مذہبی حوالوں سے ایک مخصوص اہمیت کا حامل ہے۔ منگو پیر کے نواح میں جاوداں سیمنٹ فیکٹری کے پیچھے ایک وسیع نشیبی علاقے میں پانی جمع رہتا ہے اور درگاہ سے ایک جھیل کی طرح نظر آتا ہے۔ یہاں تہدار چٹانوں میں چونا پتھر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کیتھر کی پہاڑیوں میں منگو پیر کے نزدیک نباتات میں کیکر یعنی ببول، بیری، آکھ یا مدر اور مسکٹ جسے جنگل جلیب بھی کہا جاتا ہے، ان کی جھاڑیاں نمایاں ہیں۔ بے شمار اقسام کی جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں۔ پرندوں میں نیل کنٹھ اور آبی پرندوں کے کچھ اقسام نظر آتی ہیں۔ بالائی کیتھر نیشنل پارک مارخور کی وجہ سے مشہور ہے۔ سینہ بسینہ منقول روایات کی چھان بین سے یہ روایت زیادہ قرین قیاس ہے کہ برصغیر ہند و پاک کے صوفیاء کرام میں ممتاز مقام کی حامل بزرگ ہستی بابا فرید الدین گنج شکر نے سفر حج کے دوران منگو پیر کی پہاڑی پر قیام فرمایا۔ اسی سفر کے دوران منگو نامی لٹیروں کے سرغنہ نے بابا فرید الدین گنج شکر کے لوٹنے کا قصد کیا، لیکن ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی روایتی ہستی گنوا بیٹھا اور سابقہ چلن کو ترک کر کے آپ کے دست حق پرست پر مشرف باسلام ہوا اور بعد میں حضرت خواجہ سخی سلطان کے نام سے وہ مقام حاصل کیا جو آج بھی مرجع خلائق ہے۔ درگاہ منگو پیر سے کچھ فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں بابا فرید الدین گنج شکر نے قیام فرمایا۔ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ مساجد میں صحابہ کرام کے نام تو عام طور پر دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن اس مسجد میں چاروں مسالک کے ائمہ جناب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل کے نام یکجا دیکھ کر اول یہ خیال آتا ہے کہ غالباً وسیع المشرب ہونے کی علامت ہے۔ پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ غالباً صلح جوئی کی پیش نظر با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام کا اصول اپنایا گیا ہے، یا یعنی قریب ہی وہ جگہ بھی ہے جہاں حضرت عثمان مروندی المعروف سخی شہباز قلندر نے مراقبہ فرمایا۔ یہاں رکھے ہوئے پنگوڑوں کے نمونے اور مراقبہ گاہ کی قبر جیسی تعمیر کے سرہانے مزین ایک بھاری بھرکم مرصع دستار دیکھ کر کوئی یہ سوچے بنا نہیں رہ سکتا کہ وہ صوفیاء کرام جن کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام کی ترویج ہوئی، آج کے زمانے میں اپنی تعلیمات سے کم اور اپنے بعد خود سے منسوب ہونے والی بدعات کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ درگاہ کے قریب ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سرخ بخاری کی مراقبہ گاہوں سے منسلک افراد کو دیکھ کر یوں گمان ہوتا ہے جیسے بقول اقبال زاغوں کے تصرف میں ہیں شاہین کے نشیمن۔ کیتھر رینج آتش فشانی پٹی میں واقع ہونے کی وجہ سے زیر زمین پانی زیر زمین گرم چٹانوں سے مل کر گرم ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں راہ ملتی ہے گرم چشموں کی صورت پھوٹ پڑتا ہے۔ درگاہ کے قریب گرم پانی کے چند چشمے ہیں
جنہیں گندھک کی ملاوٹ کی وجہ سے جلدی امراض کے لیے شفا بخش جانا جاتا ہے۔ لوگ دور دراز سے آ کر یہاں غسل کرتے ہیں اور بعض تو تبرکن یہاں کی مٹی بھی جسم پر ملتے ہیں۔ یہاں صفائی ستھرائی انقا اور چشموں کی حالت بوجہ آلودگی نادیدنی اور ناقابل بیان ہے۔ درگاہ کے دامن میں چوکھنڈی طرز کی کچھ قبریں ہیں جو اس وقت شکست و ریخت سے بری طرح دوچار ہیں۔ زرد پتھر کی یہ تراشیدہ قبریں مکڑی کے تاریخی قبرستان میں پائی جانے والی قبروں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ زرد پتھر پر تراشیدہ نقوش قدیم متمدن سندھی معاشرہ میں فن سنگ تراشی کی نہایت عمدہ مثال ہیں۔ یہ امر قابل مذمت ہے کہ ان قبروں کو توڑ پھوڑ کر غیر ذمہ دار افراد نے اپنے آرام کے لیے بنائے جانے والے مٹی کے چبوتروں پر ان قبروں سے توڑے ہوئے پتھر نصب کر لیے ہیں۔ تہذیبی اور تاریخی ورثے سے بے حسی اور عدم توجہی کا یہ عالم ہے کہ بعض افراد نے تو بذام خود بغرض تزئین تراشیدہ نمونوں پر چونا لیپ دیا ہے۔ بعض پتھر تو عملاً کوڑے کرکٹ اور غلاظت کے ڈھیر میں پھینک دیے گئے ہیں۔ یوں وہ قبریں جنہیں بطریق احسن ڈھانپنے کے لیے لواحقین نے اپنے پیاروں کی یاد کو ہمیشگی دینے کے لیے نہ جانے کیا کیا نہ جتن کیے ہوں گے، آج پھر بے لباس ہیں، گویا بے ننگ و نام ہونا ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ ڈھانپا کفن نے داغ ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ میں اپنی اس کم مایہ تحریر کو بات چیت کو قارئین کے علم میں لا کر ارباب اختیار و بصیرت کی توجہ اس تجویز کے ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر بوجوہ قبروں سے اکھاڑے گئے ان پتھروں کو اپنی اصل جگہ واپس نصب کرنا ممکن نہیں تو سنگ تراشی کے عمدہ نمونوں کو طلباء کے استفادہ کی غرض سے کسی جامعہ کے متعلقہ کلیہ فنون کے حوالے کر دیے جائے۔ محکمہ سیاحت یقیناً گرم چشموں کی ناگفتہ بے حالت اور چوکھنڈی قبروں کی شکست و ریخت سے باخبر ہوگا۔ سیاحوں کے لیے دلکش بنانے کے لیے صورتحال میں بہتری ناگزیر ہے۔ اس درگاہ سے منسلک قریب ہی گرم پانی کا ایک تالاب ہے جو زمانہ قدیم سے مگر مچھوں کا مسکن ہے۔ مگر مچھوں کا تعلق رینگنے والے جانوروں کے اس قبیلے سے ہے جس سے اب معدوم ڈائنوسار کا تھا۔ یہاں پائے جانے والے مگرمچھ بعض اوقات مگر یا دلدلی مگرمچھ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا سائنسی نام کروکوڈائلس پیلسٹس ہے۔ یہ کھاری یا میٹھے اور ٹھنڈے یا گرم پانی میں رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالعموم تالاب سے باہر زمین پر بظاہر دھوپ تاپتے مگر مچھوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ غالباً ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن اصل معاملہ برعکس ہے۔ مگر مچھوں کے جسم کا موزوں درجہ حرارت 32 یا 33 سینٹی گریڈ ہے۔ گرم تالاب میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ گاہ بگاہ اسے کم کرنے کی غرض سے زمین پر آتے ہیں۔ کچھ لوگ بالخصوص شیدی قبیلہ کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہر سال یہاں ایک میلہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں سب سے بڑے مگرمچھ کو ہار پہنائے جاتے ہیں اور سر پر پہچان کے لیے رنگ لگایا جاتا ہے۔ اس مگرمچھ کو ان بزرگوں کے نام پر جنہوں نے یہ مگرمچھ یہاں بھیجا تھا مور صاحب کہا جاتا ہے۔ لوگ یہاں بھیڑ بکری وغیرہ کا گوشت مگرمچھوں کی نظر کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں
ان کی تعداد گھٹ کر 3-4 رہ گئی تھی، لیکن ماہرین حیوانات کے فنی اور مخیر حضرات کے مالی تعاون کی بدولت ان کی افزائش نسل جاری رہی اور ان کی تعداد 100 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ منگو پیر سے متعلق سب مقامات میں صرف یہ مقام زائرین کی عقیدت اور اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے سیاحوں کے لیے قابل سفارش ہے۔ بارش کے دوران اتنے مگرمچھوں کے ساتھ یہ تالاب غالب کے شعر کی تمثیل اور مادی تصویر دکھائی دیتا ہے۔ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ یوں تو مگرمچھ نہایت مہیب اور غضبناک جانور ہیں، لیکن منگو پیر کے مگرمچھ زمین پر آ کر یوں بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں جیسے درختوں کے سوکھے تنے۔ ان مگرمچھوں کا چمڑا زردی مائل سفید ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں درگاہ سے حاصل شدہ کسی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ اپنا جبڑا کھول بھی لیں تو بند ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شارٹی کی جھلک نظر آتی ہے۔ فوری حوالہ کے لیے محترم شفیق الرحمان صاحب کی مقبول عام تصنیف حماقتیں سے اخذ کیا گیا درج ذیل اقتباس شارٹی کے کردار پر خاطر خواہ روشنی ڈالتا ہے۔ اقتباس یہ ہے: بعض اوقات تو وہ اتنا بیزار ہوتا کہ برآمدے میں بیٹھا رہتا اور کسی کو پتہ تک نہ چلتا کہ شارٹی بیٹھا ہے، اور سستی کی یہ حالت تھی کہ سال میں صرف ایک مرتبہ دعا مانگتا تھا اور ہر رات اذن کہہ کر سو جاتا۔ لگتا ہے یہ مگرمچھ بھی اذن ہی ہے۔ ماحولیاتی حوالے سے مگرمچھوں کی یہ پناہ گاہ بین الاقوامی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر چشموں کی حالت زار بدلی جائے اور مناسب سہولتیں فراہم کی جائیں تو منگو پیر سیاحوں کے لیے ایک دلکش مقام بن سکتا ہے۔